میں ہوں سلمان رشید اور یہ ہے ایک مسافر کی دنیا۔ ایک میں آپ کو مسجد دکھانا چاہتا ہوں۔ یہ بلوچستان کے ایک شہر میں ہے اور شہر ذرا ریموٹ ہے، پہنچنا مشکل ہے کیونکہ کوئی بھی جسے کہتے ہیں نا ہم مین سڑک وہاں سے نہیں گزرتی، آپ کو کافی رستہ چھوڑ کے اور بری سی گندی سی سڑکوں پہ چل کے جانا پڑتا ہے، اور نام بعد میں آپ کو بتاؤں گا شہر کا۔ یہ مسجد نصیر خان اول جو تھے بلوچستان کے کلات کے نواب، خان آف کلات، یہ ان کی بنوائی ہوئی ہے۔ اور نصیر خان اول جو تھے وہ 1741 میں 1741 میں انہوں نے گدی سنبھالی تھی، اور کافی یہ شہر وہر آباد کرنا اور مسجدیں بنوانا وغیرہ ان کا کام تھا، تو یہ انہوں نے بنوائی تھی۔ اور وہ یوں بھی کہ کلات تو ہے، اگر آپ فٹوں میں گنیں تو میرا خیال ہے 8000 فٹ سطح سمندر سے اونچا ہے، اور سردیوں میں جب برف پڑتی ہے تو بڑی کڑاکے کی سردی پڑتی ہے، اور گرمیوں میں اچھا موسم ہوتا ہے۔ تو سردیوں میں وہ وہاں سے نصیر خان نوری اپنا سارا تام تمورہ اپنے خاندان کو لے کے، اپنے ماتحتوں کو، وزیر وزراء کو لے کے، اپنا دفتر پورا لے کے وہ اس شہر میں آ جایا کرتے تھے۔ نام ابھی آپ کو بعد میں بتاتا ہوں، اور کیونکہ یہ نیچے کچھی کے میدان میں ہے، وہ بلوچستان کا جو مشہور کچھی کا میدان ہے جو بولان پاس سے آپ سمجھ لیجئے جنوب ساؤتھ کی طرف ہے۔ تو یہ مسجد مجھے بڑی پسند ہے، میں 2 بار گیا ہوں یہاں پہ گنداوا، گیا تو ویسے 3 بار ہوں۔ مسجد میں نے 2 بار دیکھی، ایک بار 2003 کی بات ہے، وہ میرا دوست مرحوم ولی محمد منگڑہار جو کہ شاداد کوٹ لاڑکانہ کے ساتھ میں جو گاؤں ہے، اب ضلع بن گیا، شاداد کوٹ کا رہنے والا تھا وہ، اور میں اکٹھے گئے تھے یہاں پہ ہم 2003 کے اندر، اور پھر اس کے بعد میں 2019 میں دوبارہ گیا 20 میں۔ تو 2003 میں تو مسجد کے ذرا حالات برے تھے، لیکن جب میں 2003 میں گیا، یہ جو آپ تصویریں چلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں یہ 2020 کی تصویریں ہیں۔ اس وقت مجھے بتایا گیا کہ جی کوئی ڈی سی صاحب بہادر آئے تھے، کوئی اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں نا، سارے ابھی خراب نہیں ہوتے، جیسا کہ مجھے لگتا ہے کہ جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے تو سارے کے سارے ایک اور ہی ڈگر پہ چل پڑتے ہیں۔ تو وہ اس اچھے آدمی نے مسجد کو ریسٹور کرایا۔ مسجد میں بڑے خوبصورت فیچرز ہیں، اور جو مجھے بہت ایک پسند آیا تھا وہ آپ یہ ذرا پلر دیکھیے، اور اس کے اوپر جو کیپٹل ہے اس پہ غور کریں، وہ گریس کے جو کورنتھین کیپٹلز ہوتے ہیں نا، یہ بالکل وہی کیپٹلز ہیں۔ یہ نصیر خان کے زمانے کے نہیں ہیں جہاں تک میرا اندازہ ہے، یہ بنوائے ہوں گے بعد میں جب کبھی، صرف ڈی سی صاحب نے تو نہیں ریسٹور کرائی ہوگی مسجد، اس سے پہلے بھی کسی نہ کسی نے کام کیا ہوگا، اور یہ جب انگریزوں کے آنے کے بعد یہاں پہ بہت عام رواج ہو گیا تھا کہ یورپین سٹائل کا آرکیٹیکچر عام ہونا شروع ہو گیا، تو ہمارے جو لوکل مستری تھے وہ تو بڑے کمال کے لوگ تھے، بڑے ٹیلنٹڈ لوگ ہوا کرتے ہوئے، تو انہوں نے بہت ساری چیزیں اپنا لی تھیں۔ تو یہ جو کورنتھین کیپٹل ہے یہ وہاں کا ہے۔ مسجد کی اوورال 3 ڈومز ہیں، اور مطلب اندر ایک سادہ سا پریئر چیمبر ہے، کوئی زیادہ نقش نگاری وغیرہ قسم کی نہیں ہے۔ مسجد اب جو ہے نا اس شہر کا واحد آپ سمجھ لیجئے مونیومنٹ رہ گیا ہے، جو کہ 250 سال 250 سال پرانا ہے۔ اس شہر کا اصلی آج کا نام ابھی بھی بعد میں ہی آئے گا، ابھی بھی رک جائیے ذرا آپ۔ یہ جب سن 850 کے اندر کے لگ بھگ اپنے احمد بلازری نے اپنی کتاب فتوح البلدان لکھی، تو اس کے اندر ایک کندابیل نام کے شہر کا ذکر کیا، اور کندابیل کے بارے میں بہت کچھ ہمیں بتایا کہ جناب اس کے پاس سے وہ ایک ندی بھی گزرتی ہے، اور وہ بدھیا جو صوبہ ہے سندھ کا،
جو علاقہ بدھیا یا بدھا کہلاتا ہے، وہ وہاں اس کے اندر یہ شہر قندھابیل موجود ہے، اور جناب یہ بڑا یہاں پہ آمد و رفت ہے، لوگ آتے جاتے ہیں، اور یہ امیر شہر ہے، اور کچھ وہ چونکہ ندی گزرتی ہے تو کوئی وہ بھی اگتے ہیں یہاں پہ، انگور کی کاشت بھی ہوتی ہے، کھیتی باڑی ٹھیک ٹھاک ہے تھوڑی بہت۔ اور پھر اگر آپ اس سے 100 سال اور اپنی طرف لے آئیں، 950 کے اندر آئیں، تو یہ جو ابو اسحاق استخری تھا، اس کی جو کتاب ہے کتاب الاقلیم، اس کے اندر بھی اسی قسم کا ایک ذکر ہے، لیکن ایک انہوں نے نا تھوڑی سی چھوٹی سی کھچ مار دی استخری صاحب نے، انہوں نے کہا جی یہ ابیل نام کا ایک آدمی تھا، اس کے نام پہ یہ شہر آباد کیا تھا اس نے اپنے نام پہ، اور کبھی پہلے زمانوں میں کیا تھا۔ یہ ایک عام، ہمارے یہاں تو اب بہت ہی عام بیماری ہے کہ بس کوئی نام ذرا ملتا ہوا مل جائے تو وہ جو ہمارے سو کالڈ نام نہاد وہاں پہ دانشور بیٹھے ہوتے ہیں نا اس چھوٹے سے گاؤں میں یا شہر میں، وہ فوراً کہتے ہیں کہ جی اس طرح کا آدمی تھا۔ جیسے کمالیہ کے لیے ایک بنانے والا ایجاد کر لیا کمال خان، ان سے پوچھو کہ جی کمال خان تھا کون، تو پھر وہ آئیں بائیں شائیں الٹب ادھر ادھر کی کھچیں مارتے ہیں۔ اسی طرح عارف والا کے پاس قبولہ ہے، اس کے بارے میں بھی وہ بنایا ہوا ہے کہ جی قبول خان تھا۔ اور بتاتا چلوں کہ بہت سال پہلے میں گیا وہاں پہ، تو کہ جی ایک ہمارے یہاں بابا ہے، اس نے بڑی ریسرچ کی ہے، تو وہ بابے کو لے آئے، میں کہا جی اچھا کہ کیا کی یہ شہر دے بارے کہندا ہے قبول خان ایک بڑا وڈا جرنیل سی، بادشاہ پتہ نہیں جہانگیر کا کہ کس کا نام لیا اس کے زمانے میں، اس نے یہ شہر آباد کیا تھا۔ میں نے کہا جی تجھ کے جہانگیری جو قبولے تھا تو ذکر کوئی نہیں ہے، کہ نہیں قبول خان، میں نے کہا قبول خان کا بھی نہیں ہے۔ اب اور بتایا یہ گیا تھا کہ وہ کتاب لکھ رہا ہے قبولہ کے اوپر، تو بس اس کی ریسرچ بس صرف یہ ایک لائن تھی کہ جی قبول خان ایک بہت بڑا جرنیل تھا جہانگیر کے زمانے میں، جہانگیر وانگیر کے زمانے میں نہیں تھا، وہ فیروز شاہ کے پاس ایک بندہ تھا قبولہ، اور ابن بطوطہ نے اس کا ذکر بھی کیا ہے، اور وہ جو قبولہ تھا نا وہ ذرا کوئی ٹھیک بندہ نہیں تھا۔ بہرحال یہ تو علیحدہ سی بات ہو گئی، تو اس کے بارے میں بھی اس نے ابیل بنا دیا۔ وہ جو ایک بار کوئی روایت ڈال دے نا تو پھر ہم اسی کے اوپر چلتے رہتے ہیں، تو اب ہم شہروں کے نام کے لیے پھر بندہ ڈھونڈتے ہیں کہ یار کس کا نام یہ نال ملتا ہے، وہ دا نام لا دیو۔ بہرحال اگر آپ بہت پیچھے چلے جائیں تو قندھابیل کا جو ذکر ہے وہ آپ کو چچنامے سے بھی ملتا ہے۔ اب یاد رہے کہ چچنامہ جو ہے وہ اصل میں تو لکھی ایک ثقفی قبیلے کا آدمی تھا جو محمد بن قاسم، جس کا اپنا قبیلہ بھی ثقفی تھا، وہ ثقفی اس کا محمد بن قاسم کا رشتہ دار تھا، اور محمد بن قاسم کی فوج کے اندر شامل تھا۔ وہ جب یہاں آیا تو اس نے یہ کتاب لکھی، وہ اس کتاب کو بعد میں کوئی 400-500 سال گزر جانے کے بعد، یعنی جب وہ کتاب لکھی گئی تو وہ تو تب لکھی گئی ہوگی نا کہ جب وہ چونکہ فوج میں شامل تھا، تو جب فوج سے وہ فارغ ہو کے گھر گیا ہوگا تو اس نے لکھی ہوگی، تو 8ویں صدی کے شروع میں کہیں لکھی گئی ہوگی، کیونکہ محمد بن قاسم کی فوج آئی 711 کے اندر یہاں۔ وہ بعد میں کوئی 500 سال گزر جانے کے بعد ایک علی بن حامد کوفی ایک صاحب تھے، کوفہ کے رہنے والے، انہوں نے اس کتاب کو فارسی میں ترجمہ کیا اس کا، اور وہ پھر اس کا نام رکھا فتح نامہ سندھ۔ اور جہاں تک میرا اندازہ ہے یہ جو علی بن حامد کوفی تھا نا، یہ کوئی ریسرچر ہسٹورین قسم کی چیز تھا، کیونکہ جو تو ثقفی صاحب نے کتاب لکھی تھی وہ تو ایک ملٹری ڈائری تھی، اس میں تو صرف وہ حالات تھے جنگ کے۔ علی حامد نے پوری ریسرچ کی سندھ کی پہلے کی تاریخ، یعنی عربوں کے آنے سے پہلے یہاں پہ وہ پہلے جو راجپوت تھے، پھر ان کو ریپلیس کر دیا براہمنوں نے، جس میں راجہ چچ جو تھا وہ پہلا براہمن راجہ تھا سندھ کا اس وقت، اور یہ سارے داستان اس نے لکھی ہوئی ہے، اور بہت ساری اور بھی ہیں، وہ کتاب اچھی پڑھنے والی ہے۔ اور اب جو اپولوجسٹ ہیں ہمارے یہاں
جو چونکہ ہم نے ماننا نہیں نا کہ عربوں نے ایک دم محمد بن قاسم کو بھیج کے حملہ کر کے تو سندھ کو فتح نہیں کر لیا تھا. محمد بن قاسم چھٹا حملہ آور تھا سندھ کے اوپر. تو ہم جو اپولوجسٹ لوگ ہیں وہ یہ پسند نہیں نہ کرتے کہ ہمیں پتہ چلے کہ جی پہلے 5 حملے ناکام ہو گئے سی تے سارے جرنیل تے بڑے فوجی بھی مارے گئے سن. وہ تو پھر تو حد تک ہے نا ہماری، کیونکہ ہم تو وہ جری قسم کے لوگ ہیں کہ جڑا رینج ہندو آیا وڈ کے اسی لنگ دے گئے. چچ نامے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اپنا راجہ چچ جو تھا وہ یہاں پہ آیا، کوئی سال بنتا ہوگا 600 عیسوی کے لگ بھگ. اس میں وہ یہاں آیا اس شہر کے باہر جس کو کندابیل کہتے ہیں عرب. اور تو جو لوگ تھے انہوں نے کہا ابھی یہ تو فوج لے کے آ رہا ہے، تو انہوں نے وہ قلعہ بند ہو گئے اور انہوں نے جناب اپنا ریزسٹ کیا راجہ چچ کے آنے کو. تو راجے نے کیا کیا کہ وہ جو بدا ندی ہے جو کہ ابھی بھی بدا کہلاتی ہے، اس کی کتاب میں چچ نامے میں سنی یا سمنی اس کا نام لکھا ہوا ہے، وہ ندی کا اس نے کر دیا پانی بند. تو شہر کا پانی بند ہو گیا تو وہ ظاہر ہے بیچاروں کو پھر ہار ماننی پڑی، انہوں نے ہتھیار ڈال دیے. راجہ چچ بڑا ناراض ہوا، اس نے کہا کہ یہ کوئی مذاق نہیں ہے اور 100 گھوڑے دو مجھے اور 1,00,000 درہم. کیونکہ چچ نامہ لکھنے والا یاد رہے عربی تھا، تو وہ جو بھی روپے شپے یا ٹکے یہاں کی جو ہمارے یہاں اس وقت وہ سکے کو کہتے تھے وہ اس نے ٹرانسلیٹ کر کے 1,00,000 درہم بنا دیا. راجہ چچ نے کہا کہ 1,00,000 درہم سالانہ دو گے، یہ جو تم نے شرارت کی ہے کہ قلعہ نہیں کھولا ہمارے لیے، اور جو اس سال کے ہیں نا وہ دستی دو. گردن پہ چھری رکھ کے وہ دستی لے کے بھی گیا. اب ایک شہر جس کے بارے میں یہ ہے کہ وہ تھوڑے بہت انگور اور کچھ کھجور کے درخت بھی ہو جاتے تھے، تو وہ کوئی ایسا شہر ہونا تو نہیں چاہیے تھا کہ جن کے پاس 1,00,000 روپیہ ہوتا دینے کو یکلختی کسی بھی حملہ آور کو. لیکن وہ انہوں نے کیا، جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کندابیل جو ہے نا وہ ایک امیر شہر تھا. تو اب میں آپ کو اس کا اصل نام جو ہے وہ میں بتا دوں، جو کہ چچ نامے میں بھی لکھا ہوا ہے، وہ ہے گنداوا. اور کچھ لوگ کہتے ہیں جی اصل میں نام تھا گنج آبا، یعنی پانی کے خزانے. تو وہ ایک ہی ندی تھی، وہ پتہ نہیں اتنا بڑا خزانہ تو خیر نہیں تھا پانی کا. بہرحال اس کو کہتے تھے گنداوا. اور گنداوا جو ہے، اگر آپ یہ نقشہ دیکھیں، یہ ایٹلس آف پاکستان سے میں نے کاپی کیا. اس میں مغرب کی طرف کلات ہے جس کے اوپر ایک سرخ دائرہ میں نے ڈال دیا، اور یہ جو سینٹر میں آپ نیلا دائرہ دیکھ رہے ہیں یہ گنداوا ہے. گنداوا ایک تھورو فیئر کے اوپر تو تھا، ایک مشہور مصروف رستے کے اوپر تو تھا. یعنی کلات سے جب آپ مولا پاس کے ذریعے آتے تھے تو آپ سیدھے گنداوا پہنچتے تھے. تو یہاں پہ کوئی ٹریڈ وغیرہ تو گزرتی ہوگی، چنانچہ پیسہ ویسا کچھ ٹھیک ٹھاک ہی ہوگا ان کے پاس. وہ عرب لوگ ہمیں صحیح بتا نہیں سکے کہ یہ کتنا امیر ہے، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ وہ جو شروع کی محمد بن قاسم سے پہلے جو حملے ہوئے وہ کوئی سارے اڑ کے تو نہیں سندھ پہنچ جاتے تھے، بلوچستان کے رستے آتے تھے. تو ان کا جو ٹارگٹ تھا وہ گنداوا بھی ہوا کرتا تھا. وہ کلات آتے تھے گنداوا آنے کے لیے اور ناکام ہو کے ہی لوٹے یہاں سے، یا مارے گئے یہاں پہ جنگوں میں. اچھا، جب ہم 2003 میں ولی محمد مرحوم اور میں گئے وہاں پہ، تو میرا خیال یہ تھا کہ وہ جو میں نے پرانی کتابوں میں پڑھا ہوا تھا، پٹنجر کی ایک کتاب ہے بلوچستان، اس میں کچھ ذکر ہے گنداوا کا، اور چارلز میسون کی جو کتاب ہے کلات اس میں بھی ہے. تو وہ میرا خیال تھا کہ یہ ابھی چونکہ کسی مین سڑک کے اوپر نہیں پہنچا تو یہاں پہ ابھی اتنا اثر نہیں ہوا ہوگا. تو ہم یہ شاید وہ پرانی وضع کے جو بازار تھے وہ جو چھپڑوں سے ڈھکے ہوئے ہوتے تھے وہ ہمیں دیکھنے کو مل جائیں. ہاں، ہم وہ ڈھونڈنے گئے تھے دونوں. تو خیر وہ ولی محمد کو کسی بندے کا پتہ تھا، وہ اس کے پاس ہم گئے. وہ تو بیچارہ منکر ہو گیا، کہتا مجھے کیا پتہ، میں تو غریب آدمی ہوں، مجھے کچھ نہیں پتہ. وہ ایسے تھا کہ وہ جیسے ڈر گیا ہو کہ پتہ نہیں ہم کسی
جاسوس ایجنسی کے لوگ ہیں جو کہ اس سے کیا اگلوا لیں گے. اس نے ہمیں ایک نوجوان دے دیا جو خاصا بیوقوف تھا بیچارہ, اور وہ کہنے لگا کہ جناب میں آپ کو دکھاتا ہوں گنداوا. میں نے کہا یار تو ہمیں کچھ اور نہ دکھا, جو سب سے پرانا بازار ہے وہاں لے چل. تو خیر وہ ہم بازار میں گئے. بازار میں وہ کوئی پرانا کچھ اثر نظر نہیں آیا کہ جیسے پرانا بازار ہو. وہ شٹر لوہے کے, وہ جو آج کل سٹیل کی شیٹوں کے شٹر ہوتے ہیں وہ, اور ذرا اس قسم کی دکانیں. میں نے کہا یار وہ جو پہلے زمانے میں جو انگریزوں نے لکھا ہے کہ لکڑی کی دکانیں, لکڑی کے ان کے کواڑ, اور وہ کس طرح سے فولڈنگ ہوتے تھے, وہ یوں کر کے کھل جایا کرتے تھے. تو اب یہ لڑکے کی عمر کم تھی تو کہنے لگا جی ہم نے سنا ہے کہ وہ 1970 تک تو وہ تھا, کہیں 1970 72 75 کے درمیان ایک آگ لگی اور سارا تہس نہس ہو گیا. پھر وہ تھوڑی سی ادھر ادھر سے ریسرچ کی تو پتہ چلا کہ واقعی آگ لگی تھی, اور چونکہ جو یہ اپنا بڑے کاروباری لوگ تھے وہ بنیا لوگ تھے, اور مسلمانوں کی بھی کوئی ایک دو دکانیں تھیں. تو ایک میری نظر میں تو بہترین آدمی ہے. اب یہاں پہ وہ جس طرح کے ہمارے حالات ہیں, لوگ شاید بتائیں کہ نہیں جی نہیں اس میں تو اس بندے کا جس کا تم کہہ رہے ہو بہترین آدمی تھا وہ تو بڑا خراب آدمی تھا. وہ جو میں جنہیں بہترین آدمی سمجھتا ہوں ان کا نام تھا نواب ثناء اللہ مگسی. یہ جو مگسی خاندان ہے مشہور, گنداوا کے ہیں وہ لوگ. جھل مگسی گنداوا کا ایک چھوٹا سی آبادی ہے, گاؤں ہے گنداوا کے نزدیک, وہاں کے رہنے والے ہیں. تو وہ جو ثناء اللہ مگسی صاحب تھے وہ خوب آدمی اس طرح تھے کہ انہوں نے اپنی ذاتی پرس سے پیسے دے کے یہ بازار ریکنسٹرکٹ کرایا, اور اس میں کوئی بانٹ نہیں تھی کہ جی یہ ہندو کی دکان میں نے نہیں کرانی, میں نے مسلمانوں کی دکانیں کرانی ہیں. انہوں نے ہندو مسلمان سے ہٹ کے انہوں نے ہر ایک کی دکان جو تھی وہ اپنے پرس سے مرمت کرا کے دی. لیکن وہ ہمارے یہاں پتہ نہیں وہ کیا ہوتا ہے طریقہ, کیونکہ تھوڑے ہی سال میرا خیال ہے چند مہینے یا 1-2 سال ہی گزرے ہوں گے کہ ثناء اللہ مگسی صاحب کو قتل کر دیا گیا. وہ کہیں رات کو جا رہے تھے جیپ میں, کسی اسی طرح جنگلوں میں سے گزر رہے تھے کہیں, تو کوئی دشمن لوگ بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے انہیں گولیوں کی ایک بوچھاڑ میں ختم کر دیا. تو یہ جو لڑکا ہمارے ساتھ ہمیں بازار دکھانے آیا تھا, میں نے کہا یار یہ تو بات نہ بنی, تو یہ سب سے پرانی چیز یہاں پہ کیا ہے. تو اس نے خیر وہ یہ جو مسجد آپ اب پھر دیکھ رہے ہیں جو نصیر خان اول نے بنوائی, یہ مسجد اس نے ہمیں دکھائی, چونکہ جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ اس وقت برے حالات میں تھی. اس کے بعد وہ کہنے لگا جی ہمارے دادے کا جو ہے نا مزار وہ سب سے پرانا ہے. تو سندھ میں رواج ہے کہ آپ دادا اپنے کسی پرانے انسیسٹر کو بھی کہتے ہیں. تو میں نے مجھے ذرا ایک سیکنڈ کو سمجھ نہیں آئی, تو میں نے کہا یار تیرا دادا تو ابھی مرا ہوگا, کچھ 10 20 25 سال ہو گئے ہوں گے. کہتا نہیں ہے میرا دادا جو ہے نا وہ بہت سال پہلے مرا تھا, وہ تو یہاں ہزاروں سال پہلے آیا تھا. میں نے کہا خیر ہو بھائی وہ کیا کرتا تھا. تو کہنے لگا کہ وہ میرے دادے نے آ کے یہ شہر آباد کیا. تو میں نے اسے کہا کہ بیٹا تاریخ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ گنداوا جو ہے نا یہ اردشیر دراز دست جو کہ 465 قبل مسیح کے اندر بادشاہ تھا ہخامنشی فارس کے اندر, یہ اس کا آباد کیا ہوا شہر ہے جسے ہم بامن بھی کہتے ہیں بادشاہ کو. اس کا دوسرا نام ہماری یہاں کی تاریخوں میں بامن کے طور پہ لکھا جاتا ہے. تو میں نے کہا یہ اس نے کہا نہیں وہ تو ایسے ہی پتہ نہیں کس نے آپ کو بتا دیا, میرے دادے نے آباد کیا تھا کیونکہ یہاں پانی نہیں ہوتا تھا. میرے دادے نے ایک معجزہ کیا اور جناب یہ بادا ندی جو ہے نا یہ یہاں بہنی شروع ہو گئی. تو پھر پتہ چلا کہ وہ تو سید ہے. تو میں نے کہا کہ اچھا تو وہ کب آئے تھے. کہتا جی بہت 1000 سال گزر گئے, کئی 1000 سال پہلے میرا دادا ادھر آیا تھا. نام بھی اس نے اپنے دادے کا کچھ بتایا. تو اور یہ کہ جی ہم سید لوگ ہیں اور میرے دادے کی کرامات اگر نہ ہوتی تو یہاں تو شہر ہی نہیں آباد ہو سکنا تھا. میں نے اسے پھر کہا, میں نے کہا بیٹا یہ شہر ایک اونچے ٹبے کے اوپر ہے,
اس کا مطلب ہے کہ یہ اسلام سے بہت 1500 سال اسلام کو آئے ہوئے ہیں، اس سے یہ بہت پہلے کا شہر آباد ہوگا۔ وہ جو ہمیں اردشیر دراز دست کا پتہ چلتا ہے وہ ہو سکتا ہے کہ صحیح ہو۔ تو کہتا ہے کہ نہیں ہمارا دادا اس سے بھی بہت پہلے آیا تھا۔ میں کہا شاباش ہے بھائی، تیرا دادا اسلام آنے سے پہلے ہی مسلمان بھی ہو گیا اور سید بھی ہو کے یہاں آ گیا۔ لیکن جب ہم چھوڑ دیں نا اس کو تو پھر وہ ہمیں یہ باتیں ہمیں سمجھ نہیں آتی ہیں۔ وہ لگا رہا کہ نہیں میرے دادے نے آ کے کیا، اور وہ تو کئی ہزار سال پہلے آ کے کیا، اور وہ سید بھی تھا۔ تو میں نے کہا اچھا چل، وہ ہمیں کہتا ہے جی وہاں چل کے آپ کو وہ دعا کر لیں آپ میرے دادے کی۔ میں نے کہا نہیں ہم مزار کے اندر نہیں جائیں گے، ہے کہاں ویسے؟ تو وہ مزار اس نے ہمیں دکھایا نا، تو وہ جو گنداوا کا جو ہندو مندر ہے، اور بھلا وہ بلوچ لوگوں کا کہ وہ ہماری طرح نہیں ہے کہ کسی اور نو رہن نہیں دینا۔ بلوچ لوگ اس معاملے میں ذرا بندے کے پتر ہیں ہم سے زیادہ۔ تو وہ انہوں نے وہ مندر زندہ مندر ہے، لوگ پوجا پاٹ اپنی کرتے ہیں وہاں پہ، جو اس شہر کے سناتن دھرم کو ماننے والے لوگ ہیں۔ تو وہاں ہمیں لے گیا، وہ جو اس کے سو کالڈ سید کا دادے کا قبر مزار تھا، وہ مندر کے بالکل ساتھ تھا۔ تو میں نے اسے کہا کہ بیٹے بات پتہ کیا ہے کہ یہ جب ہم یہاں پہ جو کنورٹ ہوتے تھے نا، تو اگر ہم ذرا اچھی ذات کے ہوتے تھے نا، تو جب ہم مسلمان ہوتے تھے تو ہم ادھر بھی جو اچھی ذات ہمیں نظر آتی تھی وہ سید ہوتی تھی۔ تو وہ ہم یہاں سے اگر کوئی اچھا کوئی راجپوت ہے کھاتا پیتا، تو وہ پھر اپنے آپ کو جب مسلمان کرتا تھا تو سید ہی بنتا تھا۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہ ایسے ہی ہو۔ تو وہ دیکھنا وہ تیرے دادا وہ جس مندر میں پوجا کرتا تھا اس نے کہا ہوگا کہ بھائی مجھے یہیں دفن کرو، ساتھ میں پوجا کرتا تھا، میں یہیں دفن ہو جاؤں گا۔ اور وہ کئی ہزار سال پہلے اسلام آنے سے پہلے مسلمان ہو چکا ہوا تھا اور سید بھی تھا۔ تو وہ پھر ظاہر ہے اس نے مندر کے ساتھ ہی دفن ہونا تھا، لیکن وہ اس کو یہ بات نہ سمجھ آئی۔ اور پھر خیر وہ ہم گھوم پھر کے مسجد سے بھی دل برداشتہ ہو کے آ گئے۔ یہ غنیمت ہے کہ جب میں دوبارہ 2020 میں گیا تو مسجد جو تھی وہ مرمت ہو چکی ہوئی تھی، اور وہ اس وقت گنداوا شہر کا سب سے پرانا مونیومنٹ ہے۔ اور یاد رہے کہ چونکہ عربوں کے پاس گاف کا ساؤنڈ نہیں ہے، وہ گنداوا نہیں کہہ سکتے، تو وہ گندابا یا گندابیل، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ بھی اس کا شہر کا تلفظ نام کا گنداویل ہو اس قسم کا، جو کہ ہم سے اب بھول گیا۔ تو عربوں نے اس لحاظ سے گنداوا کو کندابیل بنا دیا تھا۔